الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال الله تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله مولانا العلي العظيم. عبادت کی نیت سے عبادت الشریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمانوں نہ گھبراؤ، ابھی خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، ابھی خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. حضرات، قابل صدر عزت و احترام مصلیان کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز اور دوستوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کا تحفہ پیش کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بخشی ہے، اور ایسے مبارک مہینے میں اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دی ہے کہ اس مبارک مہینے کو اللہ نے بہت بابرکت و مقدس مہینہ بنایا اور بتایا ہے. مجھے قرآن کریم کے تعلق سے چند باتیں اور ذکرنی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے اس میں رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا ہے. اللہ نے اس آیت میں رمضان کے مہینے کی عظمت اور اہمیت بتائی. کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اب آپ کہیں گے کہ قرآن تو نازل ہوا تقریباً 23 سال میں، اور 23 سال میں کیا رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا؟ رمضان کے علاوہ قرآن نازل نہیں ہوا؟ تو ہمیں یہاں اس رک کر کے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کی ابتدا اور شروعات رمضان کے مہینے سے، اور رمضان کے مہینے کی سب سے مبارک اور مقدس بابرکت رات
لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ نے اس قرآن کو رمضان کی اس مبارک رات میں شب قدر میں نازل کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا رمضان میں، اس کے بعد 23 سال تک 23 سال تک یہ مبارک سلسلہ چلتا رہا۔ مکمل قرآن نازل ہوا 23 سال میں، آسمان دنیا سے زمین پر جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی، جیسے جیسے موقع پڑتا رہا، اللہ قرآن کو آسمان دنیا سے زمین پر نازل کرتے رہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے رمضان کی اہمیت بتائی، اور سورۃ القدر کے اندر اللہ نے قرآن کی اہمیت کو بتایا، کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہاں اللہ نے قرآن کی عظمت کو بتایا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا جو سب سے مبارک رات ہے۔ تو یہاں قرآن کی عظمت بتائی، وہاں رمضان کی عظمت بتائی۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کی عظمت سے قرآن کی عظمت معلوم ہوتی ہے، قرآن کی عظمت سے رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان کو اور قرآن کو آپس میں بہت خاص نسبت حاصل ہے، بہت خاص تعلق حاصل ہے۔ اسی لیے اس موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان میں قرآن کی ضرور باتیں ہونی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہی ہمارا مرکز ہے۔ مرکز کہتے ہیں جمع ہونے کی جگہ، قرآن تمام علوم کا مرکز ہے، قرآن تمام شریعت کا مرکز ہے، قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کا مرکز ہے، قرآن پاک ہم تمام آنے والی قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہے۔ تو قرآن کریم علمی مرکز ہے۔ اللہ پاک نے یہاں رک کر کے میں بات بتاؤں آپ کو، بہت اہمیت کے بات کو سنیں۔ اللہ نے امت کو 3 مرکز عطا کیے۔ کتنے مرکز؟ 3 مرکز عطا کیے اللہ نے پوری امت کو، پوری دنیا کو۔ ایک علمی مرکز ہے، ایک عملی مرکز ہے، اور ایک اجتماعی مرکز ہے۔ عملی مرکز، علمی مرکز۔ علمی مرکز قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جتنا بھی دین، اسلام، شریعت، جو کچھ بھی علم نازل کیا ہے، سارے کے سارے علوم کا مرکز یہ ہمارا قرآن ہے۔ سارے علموں کا مرکز کیا ہو رہا؟ قرآن ہے۔ تو قرآن کریم علمی مرکز ہے۔ اللہ نے اپنا سارا کا سارا علم اللہ نے قرآن کریم کے اندر موجود رکھا ہے، پیوست رکھا ہے۔ اور یہ قرآن کریم جب علمی مرکز ہے تو اس قرآن کریم کے علم پر مرکزی اعتبار سے عمل کرنے والی شخصیت، مرکزی شخصیت حضور پاک علیہ السلام کے ذات ہے۔ تو قرآن کریم علمی مرکز ہے، اور عملی مرکز ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ سارا کا سارا علم جو قرآن کی شکل میں موجود ہے وہ آقا کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن جو ہم حروف پڑھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون۔ اس قرآن تم سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے غیر مسلمانوں کے لیے بھی، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ کیسے ہیں؟ میں نے بتایا ابھی کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ قرآن علم ہے، اس قرآن کریم کے اس علم پر تمہیں عمل کیسے کرنا ہے جیسے آقا کی زندگی بنی ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن علمی مرکز ہے اور اس کی عملی تفسیر حضور کی زندگی ہے، چونکہ پورا کا پورا قرآن آقا کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک صاحب پوچھتے ہیں، عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟
نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے قرآن نہیں پڑھتے تم؟ ہاں قرآن تو پڑھتے ہیں۔ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے آقا کے، میرے شوہر کے اخلاق قرآن کے اندر لکھنے پڑے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم عملی زندگی، قرآن کریم عملی اعتبار سے پورا کا پورا موجود ہے حضور کی ذات کے اندر۔ تو اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، اور اگر ہمیں حضور کی زندگی کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کو سمجھنا پڑے گا۔ اور ایک تیسرا مرکز، اجتماعی مرکز بیت اللہ ہے۔ کیا ہے وہ بیت اللہ؟ جہاں ساری دنیا کے مسلمان حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر جمع ہوتے ہیں۔ اور میں نے بتایا مرکز کا ترجمہ یہی ہے جمع ہونے کی جگہ۔ مرکز کا ترجمہ جمع ہونے کی جگہ۔ تو قرآن علمی مرکز ہے جو کہ اللہ نے سارا کا سارا علم قرآن کے اندر جمع کر دیا، اور حضور پاک علیہ السلام کی زندگی عملی مرکز ہے جو کہ پورا کا پورا قرآن کا علم حضور کی زندگی کے اندر عملی طور پر موجود ہے۔ پورے قرآن پر عمل حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اجتماعی مرکز بیت اللہ ہے، جہاں ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں، جہاں اللہ کی رحمت، اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کی تجلیات بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ عرض یہ ہے کہ قرآن، میں نے بتایا ابھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس پر مجھے بات کرنی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن اللہ کا ایک پیغام ہے، قرآن اللہ کی ایک باضابطہ صفت کلام ہے، کیونکہ اللہ کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یہ قرآن کی ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن ہدایت ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی۔ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور یہ قرآن غیر ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہم یوں سمجھیں کہ قرآن صرف میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، نہیں، یہ سوچ ہماری غلط ہے، یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ قرآن ایمان والوں کے لیے نازل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کے اندر اسلام کے احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو کیسے لے کر کے چلنا ہے قرآن بتاتا ہے۔ لیکن قرآن ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں قرآن نازل ہوا عرب کی زمین پر، اور عرب کی زمین کے اوپر سارے لوگ ایمان والے نہیں تھے، وہ کفر اور شرک کا گڑھ تھا، وہاں شرک کے بت بنے ہوئے تھے، لوگ کفر کی زندگی گزار رہے تھے جہاں قرآن نازل ہوا۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ قرآن کیسے ہدایت بنتا ہے۔ جب کسی انسان کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے، جب کسی کی نسبت قرآن سے جڑتی ہے، جب کسی کا رشتہ قرآن سے جڑتا ہے، اللہ اس کا مقام کو کیسے بلند کرتا ہے۔ وہ چاہے وہ بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن ہو، چاہے وہ نبی کا دشمن ہو، چاہے وہ قرآن کا دشمن ہو، لیکن اللہ کی طرف سے جب اس کی ہدایت کا نظام چلتا ہے، اللہ کی طرف سے جب اس کے مقدر کے اندر ہدایت لگی جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے نظام یہ بنتا ہے، وہ چاہے بڑے سے بڑا نبی کا دشمن کیوں نہ ہو، اسلام کا دشمن کیوں نہ ہو، اللہ اس قرآن سے اس کی نسبت جوڑنے کی برکت سے، اس قرآن سے اس کا رشتہ جوڑنے کی برکت سے اس کی زندگی کی ایسی کایا پلٹتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا کافر اور بڑے سے بڑا ظالم اور بڑے سے بڑا جابر، جو حضور کا سخت دشمن ہوتا تھا، جو قرآن کا سخت دشمن ہوتا تھا، آنن فانن قرآن کا اور نبی کا غلام بن جاتا ہے۔ مثال دوں آپ کو، سنتے جائیں آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے اسلام لانے سے پہلے؟ میں بتاؤں گا یہاں ھدی للناس، قرآن ہدایت کیسے ہے لوگوں کی، کیسے قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے اسلام لانے سے پہلے؟ کافروں کے، مشرکوں کے اور
قریش کے سردار تھے، بڑے ظالم تھے، بڑے جابر تھے، آئے دن انہیں یہ فکر رہتی تھی، یہ ٹینشن رہتی تھی، یہ کون ہے محمد نامی شخص جو نیا دین لے کر کے آتا ہے، اس کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، مشورہ ہوا کیا کرنا ہے۔ تو مشورے میں یہ بات طے پائی، ایسا کرتے ہیں نہ رہے پاس، نہ بجے گی بانسری، نہ یہ رہے گا، نہ اس کے ماننے والے رہیں گے، کوئی ہے اس مجمع کے اندر جو اس محمد کی گردن ہی لا کر کے دے دے۔ اس مجمع کے اندر حضرت عمر جو اب اسلام نہیں رہے تھے وہ کھڑے ہوئے، میں اس کام کو کروں گا اور محمد کی گردن آج ہی تمہارے قلب میں لا کر کے ڈال دوں گا۔ چل دیے، ایسے ظالم تھے حضرت عمر، چل دیے، تلوار ہاتھ میں ہے، شمشیر ہاتھ میں ہے، وقف شمشیر ہے، اور جلدی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے مشہور واقعہ ہے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، کسی نے کہا عمر کیا ارادہ ہے، خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہ پوچھو، وہی کوئی شخص کوئی کھڑا ہوا ہے جو اپنے آپ کو یوں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کا نام محمد ہے، وہ ہر نئی صبح ہر نئی شام نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے جا رہے ہیں، لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر کے اس کے دین کو قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آج وہ اس کا کام تمام کرنے چلا ہوں۔ کہا عمر لوگوں کو اسلام سے روکتے ہو، لوگوں کو اسلام لانے سے تم منع کرتے ہو، تمہیں اپنے گھر کی فکر نہیں کیا؟ تمہیں اپنے گھر کی خبر نہیں کیا کہ تمہارے گھر کے اندر تو تمہاری بہن فاطمہ، تمہارا بہنوئی خود مسلمان ہے اور قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو واپس لوٹے، جا کر کے دیکھا وہ بہن فاطمہ، وہ بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے کانوں میں قرآن پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی، لیکن بہنوں نے جیسے دیکھا کہ عمر آ چکے ہیں، جو کہ بہت خطرناک تھے، مزاج بہت سخت تھا، جیسے ہی بہن نے اور بہنوں نے سنا کہ عمر آ رہا ہے، بھائی آ چکا ہے، فوراً وہ قرآن جس پر قرآن لکھا ہوا تھا، جس پر قرآن جو قرآن کے اوراق تھے، قرآن کی آیتیں جس پر لکھی ہوئی تھی، فوراً عمر کو دیکھ کر کے بہن کے وہ قرآن کے اوراق اور قرآن کے صحیفے وہ آیت چھپا لی۔ عمر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ اچھا مجھے پتا نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ بہرحال بحث ہوئی، جب بتایا کہ ہم یہ قرآن کے اوراق پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، کہا کہ کیا تم دونوں مرتد ہو چکے ہو؟ تم دونوں محمد کا دین قبول کر چکے ہو؟ تم دونوں اسلام چھوڑ چکے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوں کو پکڑا، وہ اتنا مارا کہ بہن جب چھڑانے کے لیے آئی اپنے شوہر کو، اس کی بھی خبر لی اور اس کو بھی بہت مارا تھا، روحان کر دیا۔ لیکن جیسے ہی عمر کی نظر بہن پر پڑی، روتی ہوئی، پھر وہ بہن وہ بھائی کی نظر، کہ بہن اگر روتی ہوئی ہو تو بھائی کا دل پسیج جاتا ہے، بھائی کا دل پسیج جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ بہن بھی رو رہی ہے، چونکہ نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، کہا اچھا بتاؤ کیا ہے وہ چیز جو تم پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ بہن نے کہا عمر تم ناپاک ہو، تم جب تک غسل نہیں کر لو گے تمہارے ہاتھ میں وہ چیز نہیں دے سکتی۔ بھائی نے غسل کیا، اچھا اب دکھاؤ کیا ہے وہ۔ دونوں بھی بیٹھے، یا تو بہن نے پڑھ کر کے سنایا یا پیش کر دیا، چونکہ آپ کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں نازل ہوا، مختلف روایتیں ہیں۔ بہرحال یہ بہن نے قرآن پیش کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تو قرآن پڑھتے گئے یا سنتے گئے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ بہرحال پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ حضرت عمر سمجھ گئے اننی انا اللہ، اللہ کہتا ہے میں ہی اللہ،
دل بدلنے لگا. جب حضرت عمر پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے اننی اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور مجھے یاد کرنے کے لیے میرے لیے نماز پڑھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی اس آیت پر نظر پڑی، زبان سے دل سے نظام بدل گیا. کہا مجھے لے چلو محمد کے پاس. جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور ایک مکان پر رہتے تھے جس کا نام ارقم تھا، اور تشریف فرماتے. حضرت عمر تلوار تو ہاتھ میں تھی پہلے سے، جا رہے تھے. صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. چونکہ بہت سارے تھے، غصہ اور بہت تھے. یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا آنے دو، آنے دو، یہ عمر نہیں آ رہا ہے، یہ میری اللہ سے کی ہوئی دعا میرے پاس لوٹ کر کے آ رہی ہے. کہا کہ عمر آنے دو. حضرت حضرت حمزہ بھی موجود تھے. کہا اگر عمر آ رہا ہے تو آنے دو، اگر عمر اپنی نیت میں ٹھیک ہے تو ٹھیک، اگر عمر کی نیت ٹھیک نہیں تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنے دو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک، اور اگر اس کی نیت کے اندر بگاڑ ہے تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی. حضرت عمر آئے، حضور نے استقبال کیا. عمر کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ کیا بتائیں آپ کو، چلا تو تھا آپ کی گردن لینے کے لیے، آپ گردن دینے آیا ہوں آپ کے قدم میں. چلا تو تھا آپ کی گردن لینے کے لیے، آپ کے قتل کرنے کے لیے، لیکن اب آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایک مثال. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمنوں کا سرغنہ تھا، اور غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کی شہادت کا ذریعہ خالد بن ولید تھا. لیکن جب رشتہ قرآن سے جڑا تو ایسا کارنامہ انجام دیا. اسلام کی تاریخ میں کوئی خالد بن ولید جیسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے، تاریخ گواہ ہے. حضرت عبداللہ بن امیہ یوں کہتا تھا حضور سے، اے محمد اگر تیری نبوت پر، تیری رسالت پر، تیرے نبی ہونے پر آسمان اور زمین کے درمیان میں زیرہ بن جائے، ایک قطار لگ جائے، اور 4 فرشتے گواہی دے کہ تو نبی ہے، میں تب بھی ایمان لانے کے تیار ہے. لیکن جب اسی عبداللہ بن امیہ کا رشتہ قرآن سے جڑا تو قائم ہو گیا، دل بدل گیا، جذبات بدل گئے. حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی نفرت میں اور حضور کی طرف سے ایسے بغض کی میں بھرے ہوئے تھے، ایسے اشعار کہتے تھے حضور کی برائی میں، لیکن جب اللہ کی طرف سے نظام بدلا، دل بدل گیا، کایا پلٹ گئی، ایسے کاموں میں انجام دے کہ اسلام کی تاریخ گواہ ہے. حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ غالباً اتنی حضور سے ایسی دشمنی تھی کہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چاپنے والی یہ ابو سفیان کی بیوی تھی. یہ ابو سفیان کی بیوی تھی جو حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کلیجے کو اس نے چبایا تھا، اور ایسی سخت نفرت کرتی کہ حضور سے کہتی ہے اسلام لانے کے بعد، یا رسول اللہ اس زمین پر سب سے زیادہ ناپسند اور سب سے زیادہ نفرت اگر مجھے کسی تھی آپ کی ذات سے تھی، اگر سب سے زیادہ نفرت اگر کسی خاندان سے تھی تو آپ کے خاندان سے تھی، اگر سب سے زیادہ مجھے کسی سے بیر تھی آپ کے گھرانے سے تھی، لیکن جب اسلام لائی ہوں اگر سب سے زیادہ مجھے محبت کسی ذات سے تو آپ کے ذات سے.
اگر سب سے زیادہ مجھے محبت کسی خاندان سے ہے آپ کے خاندان سے ہے، اگر کسی سے سب سے زیادہ کسی گھرانے سے مجھے محبت ہے یا رسول اللہ وہ آپ کا گھرانہ ہے۔ یہ وہ ادنا مثالیں ہیں کہ جو اسلام کی تاریخ پر گواہ ہے کہ جب بڑا اس سے بڑا ظالم اور کافر اور جابر کیوں نہ ہو، جب رشتہ قرآن سے جڑتا ہے تو کایا پلٹ جاتی ہے، دل بدل جاتے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، آؤ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ قرآن ہدی للناس ہے، سمجھانا اپنے قرآن ہدی للناس کہتے ہیں، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، قرآن ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، قرآن غیر ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن پر ایمان لائے، ہمارا زبان سے بھی قرآن پر ایمان ہو، ہمارا دل سے بھی قرآن پر ایمان ہو۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو، اس کی تبلیغ کو پوری دنیا کے اندر ہر بسنے والے انسان تک پہنچایا جائے۔ یہ میرے اور آپ کی نہیں، ہر ایک امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے قرآن پر زبان سے بھی دل سے بھی ایمان ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت ہر ایک ایمان والے پر حق ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا ہر ایک ایمان والے پر حق ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہر ایک ایمان والے پر حق ہے، قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، اس سے امت کو جوڑنا یہ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ بھائیوں، ہم قرآن سے محبت کریں، ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بندوں پر متوجہ ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، اور رمضان میں تو 70 ملتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں کا سیزن، خود قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کا ماحول نہیں ہے۔ رمضان میں مبارک مہینے میں نماز ہوتی ہے، چند لوگ ادھر بیٹھے، چند لوگ ادھر بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، باقی سب چلے جاتے ہیں، چونکہ قرآن سے ہمیں وہ تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ لیں حضور کہ الف لام میم ایک حرف پر 10 نیکی، دوسرے حرف پر 10 نیکی، تیسرے حرف پر 10، اگر یہ ہوتا کہ الف کہنے پر 10 روپے، لام کہنے پر 10 روپے، میم کہنے پر 10 روپے، تو سب رمضان میں بڑا معاملہ ہو جائے۔ چونکہ ہم دنیا پرست ہیں، ہم آخرت پرست نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے پروفٹ کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت کا پروفٹ ہمارے ظاہری اعتبار سے نظر نہیں آتا، اس لیے ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے۔ بھائیو، ہم رمضان کی بھی قدر کریں، ہم روزوں کی بھی قدر کریں، ہم قرآن کی بھی قدر کریں، قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ ہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔